بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانیہ کے شہر لندن کو پاکستانی سیاست میں ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، مسلم لیگ نون کی یا پھر جنرل پرویز مشرف کی، پاکستانی سیاستدانوں خصوصاً اپوزیشن رہنماؤں کا مسکن کسی نہ کسی وجہ سے لندن ہی رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنی جلا وطنی کا زیادہ عرصہ لندن میں گزارا۔ اسی طرح 1999 میں نواز شریف حکومت کے خاتمے کے بعد شریف خاندان بھی پہلے سعودی عرب اور پھر لندن میں مقیم رہا۔ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں وطن عزیز میں جب تحریک انصاف کی حکومت بنی اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ایک عدالتی فیصلے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تو جیل میں ان کے سزا کاٹنے کے دوران یہ خبر آئی کہ وہ شدید علیل ہیں۔ ان کو علاج کی غرض سے سروسز ہسپتال لاہور میں منتقل کر دیا گیا۔ تب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور خود حکومتی عہدیداروں کی طرف سے یہ بیانات سامنے آنے لگے کہ سابق وزیر اعظم نہ صرف شدید علیل ہیں بلکہ اگر ان کو علاج کے لیے بیرون ملک نہ بھجوایا گیا تو خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں، سرکاری ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اور پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر میڈیا کو میاں صاحب کی صحت سے متعلق بریفنگ بھی دی جاتی رہی۔ پھر نومبر 2019 میں ایک ایئر ایمبولنس کے ذریعے نواز شریف کو ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان علاج کی غرض سے لندن لے گئے۔ یہ سارا عمل وزیر اعظم کی منظوری سے ہوا اور علاج کے بعد میاں نواز شریف سے وطن واپس آنے کی گارنٹی بھی لی گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے گارنٹی پیپر پر دستخط بھی کیے۔ میاں نواز شریف لندن تو چلے گئے لیکن اپنے پیچھے الزامات سے بھرپور سیاست کا ایک نیا پنڈورا باکس کھول گئے۔ حکومت نواز شریف کو لندن جانے سے نہ روک سکی، البتہ نواز شریف کی بیماری سے متعلق مختلف وزراء کی طرف سے مختلف نوعیت کے تبصرے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اور تو اور خود وزیر اعظم عمران خان ہر جلسے اور ہر میڈیا ٹاک میں نواز شریف کو جھوٹا اور بگورا قرار دینے کی کوششوں میں مصروف رہے۔ ان کی جانب سے بار خواہ یہی موقف دہرایا جاتا رہا کہ نواز شریف جھوٹی رپورٹس بنوا کر اور جعلی بیمار بن کر ملک سے فرار ہوئے۔ اب وزیر اعظم اور ان کے رفقا سے کون یہ پوچھے کہ جناب پنجاب میں حکومت بھی آپ کی، وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار بھی آپ کے، وزیر صحت محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا تعلق بھی آپ ہی کی پارٹی سے، اور پھر ہسپتال بھی سرکاری، ڈاکٹر اور وہاں پر تعینات دیگر عملہ بھی سرکاری۔ تو ایسے میں اگر میاں نواز شریف جعلی رپورٹس بنوا کر یا پوری سرکاری مشینری کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لندن چلے گئے تو پھر ذمہ داری تو بطور وزیر اعظم جناب والا آپ کی ہی بنتی ہے۔ پھر حکومت کی جانب سے یہ کہا جانے لگا کہ سابق وزیر اعظم اور عدالتی سزا یافتہ میاں نواز شریف کو واپس پاکستان لایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر اس ضمن میں برطانوی حکومت کو خط بھی لکھے گئے لیکن نہ تو ان خطوط کا کوئی خاطر خواہ جواب ملا اور نہ ہی میاں نواز شریف کو واپس پاکستان لایا جا سکا۔ گزشتہ جمعرات کی شام لندن سے خبر آئی کہ ویزا کی مدت ختم ہو جانے پر برطانوی محکمہ داخلہ نے نواز شریف کے لندن قیام میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا ویزا تاحال قانونی قرار دیا گیا لیکن ان کی طرف سے برطانوی محکمہ داخلہ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ برطانوی ماہرین قانون کے مطابق اس اپیل کا فیصلہ ہونے میں 1.5 سے 2 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ امیگریشن ٹریبیونل کی طرف سے اگر یہ اپیل خارج بھی کر دی جائے تو پھر ان کے پاس لندن ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا آپشن موجود ہے۔ ماہرین قانون اور امیگریشن کے ماہرین نے اب تک یہ بات تو واضح کر دی ہے کہ نواز شریف کی برطانیہ میں ویزا توسیع کی درخواست مسترد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرسوں ہی لاہور کا ٹکٹ کٹا کر اپنا بوریا بستر سمیٹنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک قانونی معاملہ ہے جس کے طے شدہ مراحل ہیں اور یہ مراحل دنوں ہفتوں میں نہیں بلکہ مہینوں اور بعض اوقات سال سے بھی زائد وقت لے لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے لندن قیام میں توسیع کی درخواست مسترد ہونے کی خبر نے پاکستانی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل مچا دی۔ حکومتی وزیروں اور مشیروں کو تو جیسے نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لینے کا ایک اور موقع مل گیا۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، نواز شریف بیمار نہیں، انہوں نے جھوٹ بول کر ویزا لیا، وہ پاکستانی سفارت خانے جا کر عارضی سفری دستاویزات حاصل کریں، پاکستان واپس آئیں اور عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کریں۔ نواز شریف جس طرح برطانیہ میں گھوم پھر رہے ہیں، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بیمار نہیں۔ ویزا درخواست میں توسیع کے لیے اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو برطانوی عدالتوں سے انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے کہا، نواز شریف برطانیہ میں ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے ساتھ بگوڑے بن کر بیٹھے ہیں، واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں۔ شرم کی بات ہے کہ ملک کا سابق وزیر اعظم مفرور ہے، انہیں واپس آ کر سیدھا جیل جانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے، سیاسی پگڑیاں اچھالنے والے پاکستان کی پگڑی نہ اچھالیں تو مہربانی ہوگی۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی زندگی پر سیاست بے حسی اور غیر انسانی رویہ ہے۔ قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اپیل پر فیصلہ ہونے تک نواز شریف قانونی طور پر لندن میں قیام کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کو لندن بھجوانے کا فیصلہ حکومت کا تھا، ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ بھی سرکاری بورڈ کا تھا۔ ڈاکٹر جب اجازت دیں گے تو نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے۔ سب کو یاد ہوگا جب نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کیا گیا تو اس وقت بھی بڑا شور اٹھایا گیا، لیکن پھر یہ معاملہ بھی دب گیا کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کا مابین مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ ہی موجود نہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات کے نتیجے میں ایک مجوزہ مسودہ تیار کیا گیا، تاہم اس پر امر درآمد پر اتفاق نہیں ہو پایا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان یہ بھی کہہ چکے کہ برطانیہ کے دورے کے دوران وہ اپنے برطانوی ہم منصب سے ملاقات کر کے نواز شریف کو وطن واپس لانے کا مطالبہ کریں گے، تاہم ابھی تک انہیں اپنے برطانوی ہم منصب کی طرف سے برطانیہ کے دورے کی دعوت ہی نہیں ملی۔ سیاستدان کی سیاست اس وقت خطرے میں پڑتی ہے جب وہ اپنی حکمت عملی کی بجائے اپنے حریف کی بتائی چالوں پر چلنا شروع کر دے، اور نواز شریف کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی پاکستانی واپسی ایک ترپ کا پتہ ہے، اور یہ پتہ وہ اپنی شرائط پر ہی کھیلیں گے، نہ کہ اپنے کسی سیاسی حریف کی خواہش پر۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا موزوں وقت وہی ہے جب ملک میں انتخابات کا ماحول بن چکا ہو۔ ایسے میں ان کی واپسی انہیں بھرپور سیاسی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور مقتدر قوتوں کے ساتھ معاملات بھی بہتر انداز میں طے کرنے کی پوزیشن میں لا سکتی ہے۔